سبحان اللہ، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کیسے رکا ہوا ہے؟ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، اس کے وزن کا اندازہ لگائے۔ آج اس 21ویں صدی کی تمام سائنسی کوشش کے بعد سائنسداں ایک ریل گاڑی کو ریل کی پٹری سے صرف 6 انچ اوپر اٹھا سکے ہیں، اور جو یہ پروسیس ہے اس کو میگنیٹک لیویٹیشن کہتے ہیں، کہ مقناطیسی باہمی اوپر سے کسی چیز کو اٹھانا، اور اس سے جو ٹرین بنی ہے جاپان میں وہ میگلیو ٹرین کہلاتی ہے۔ میگنیٹک لیویٹیشن کا چھوٹا کر کے میگلیو ٹرین، یعنی صرف ایک ٹرین کے وزن کو 6 انچ اونچا اٹھایا، پٹری سے 6 انچ اوپر چلتی ہے، تو کہاں ٹرین اور کہاں ان زمینوں کا، سیاروں ستاروں کا وزن اندازہ لگائیے۔ یہ ہے میرا رب، اور یہ جو میگلیو ٹرین بنی یہ بھی اللہ نے جو علم دیا اس کی مدد سے بنی۔ انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، سکھایا بھی اللہ نے، اس نے جتنا علم دیا اس کے نتیجے میں یہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اس لیے وہ علیم ہے، اس کے باندھے اور حساب بہترین ہے جو اس نے باندھے ہیں۔ تو جس کے ہر جگہ قانون چلنے والے ہیں، کیا ہم یہ جسارت کر سکتے ہیں کہ اس کے قانون سے ہٹ کے چلیں؟ اور نہیں چل سکتے تو اس کا قانون جو قرآن کریم میں موجود ہے، کیا اس کا حق یہی ہے کہ خوبصورت جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے اور ہم اس کو شہری میں مبتلا رہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس کے الفاظ کو پہچان کے نازلہ پڑھ کے اگر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم نے ادا کر دیا، تو یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ میرے حکم اور قانون سے چلتی ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کیا پھر کس بات کا اطلاع ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کا اتباع کرو۔ بات یہاں مکمل ہو جاتی ہے کہ لوگوں جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کا اتباع کرو۔ اچھا، اس اتباع پہ زور کیوں ہے، اور اس اتباع کے نتیجے میں کیا کردار پیدا ہوتا ہے مسلمان کا، اس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس اتباع کے نتیجے میں جو مسلمان کا کردار بنتا ہے وہ میرے سامنے ایک آئینے کی طرح آ جاتا ہے، جس میں جب اپنی شکل دیکھتا ہوں تو بہت ہی مجنون نظر آتا ہے۔ مجھے وہ کردار اپنا نظر نہیں آتا، مجھے اپنی وہ عادتیں نظر نہیں آتی، اپنا وہ اخلاق نظر نہیں آتا جو قرآن حکم کے حساب سے میرا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مجھ پہ فرض تھا، قرآن مجھ پہ فرض ہے، لہٰذا اس کا ہر بات، ہر حکم میرے اوپر فرض ہے۔ فرمائے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے اتباع کرو۔ مزید اس پہ زور دیا گیا کہ ولا تتبعوا من دون اولیاء، کسی اور سرپرست کی، اولیاء کی، رہنما کے اتباع میں مت جانا۔ لیکن یہ بھی کہا کہ تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، تم نصیحت کم ہی مانتے ہو، یعنی تمہارے اتباع اللہ کی کم ہی ہے۔ قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ بہت وضاحت سے فرماتا ہے کہ یہ جو ایک نصیحت ہے، یہ سورہ یاسین سے اور ساتھ پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں کا حجت قائم ہو جائے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں علم نہیں تھا۔ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ زندہ سے مراد کیا ہے۔ قرآن کن لوگوں کو زندہ کہتا ہے اور یہ کس کا ذکر ہے، اس کی وضاحت ہمیں اس آیت میں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ جنات میں سے اور انسان میں سے جن کو اللہ نے ہی کہہ دیا کہ جہنم کے لیے پیدا ہے۔ ظاہر ان کی مغفرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ جہنمی ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں قرآن کے لوگوں کو مردہ کہتا ہے، دل رکھتے ہوئے نہیں سوچ سکتے، آنکھیں ہیں نظر نہیں آتا، کان ہے سنائی نہیں دے رہا۔ اب یہاں کس چیز کی نظر سے معاملہ ہے اس کی وضاحت مثال میں ایک چیز سے دوں آپ کو۔ میں جب سڑک پہ چلتا ہوں تو میرے سیدھے ہاتھ پہ روڈ ہے جہاں پہ ٹریفک چل رہا ہے، وہاں سے میری نظر پڑتی ہے لینسر گزرتی ہے، میں کہتا ہوں یار اللہ یہ لینسر کب ملے گی، ابھی تک گاڑی نہیں ہے میرے پاس، کیا 800 پہ اٹکا ہوا ہو، یا اللہ لینسر دلا، چمچماتی گاڑیاں ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔
الٹے ہاتھ کی طرف اسی سڑک پہ وہ بچے ہیں جو میرے کپڑے ایسے کھینچتے ہیں، ان کے قسم پہ پورا کپڑا نہیں ہے، اگر قمیض ہے تو لیکر نہیں ہے، مفلسی کے حالت میں مسکین ہے، گھر بار چھوٹے ہوئے ہیں ان کے. اب یہاں میرا یہ ہے کہ نقطہ نظر کیا ہے کہ مجھے وہ بچہ دکھتا ہے جس کو ایک چھت کی ضرورت ہے، سرپرستی کی ضرورت ہے، شاید اس کے ماں باپ کو کسی روزگار اور کام کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف وہ انداز زندگی ہے جس کو میں لائف اسٹائل کہتا ہوں کہ میں اپنی اچھی گاڑی اور لے لوں، میری بلڈنگ اور اچھی ہو جائے، میرا ڈرائنگ روم اور خوبصورت ہو جائے، ذرا اور شاندار ہو جائے، کیونکہ لوگ میری قدر کرنے لگے کہ ہاں بھائی ماشاء اللہ کچھ ہیں، واہ بھائی واہ کیا مزے ہیں بھائی، کیا کاٹ. جبکہ سورہ رحمان کی چھوٹی سی آیت ہے کہ ہوا شان تو اللہ کی، کیونکہ حق بھی اسی کا ہے. میں کس چیز کی شان دیکھا ہوں آپ مجھے بتا دیں. اگر خدا نہ خواستہ اس وقت میرے دماغ میں شیطان، یا جیسے بھائی اکرام صاحب نے میری تاریخ کے 2 بول ہوئی دی ہے، اس سے انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا، میرے دماغ میں یہ خناس آ جائے کہ واقعی صاحب میں نے تو بڑا قرآن پہ کام کر لیا، پڑھ لیا، اور بڑا میں تو انٹلیکچوئل بن گیا اور قرآن کی بات کرنے لگا. اسی دماغ میں ابھی ایک اسٹروک آتا ہے، ایک کلوٹ آ جاتا ہے، میں سڑک پہ پڑا ہوں تو یہ نہیں پتا کہ میں کس حال میں. گویا جس دماغ اور ذہانت کا میں زوم کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اگلے گھنٹے میں وہ جگہ پہ رکے گی یا کلوٹ آ جائے گا، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں رفع حاجت کہاں پہ کر رہا ہوں، گندگی میں پڑا ہوں یا مجھے کون اٹھا کے لے جانا ہے. یہ روز کیسز ہم دیکھتے ہیں، جائیے کسی نرسنگ ہوم میں دیکھ لیجیے، کروڑ کے جو کیسز آتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اس آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے کچھ نہیں پتا. کہاں نہیں ہوا جس کا بڑا زون تھا، میں یہ گھمنڈ کرنے لگوں کہ میری تو بہت بڑی بلڈنگ ہے، بڑی عمارت اور کاروبار ہے، سونامی آتی ہے بھول جاتا ہے، تو اگر جسم پہ کپڑا بچا تو ریلیف کا چاول لیتے ہیں ورنہ ہاتھ میں لیتے ہیں. کہاں گیا وہ مال؟ تو گویا میرے پاس میرا ہے جو کچھ ہے میرے رب کا کرم، اور اس نے خود ہی فرمایا کہ ایسے قرآن میں جس کو ہم نے بند کر کے رکھا ہے کہ ہم کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں، اور جس کو دیا جائے تو کیوں دیا جائے؟ ہر چیز بیان ہے، ہر چیز اس میں بیان ہے، جبھی کو فرض کیا گیا، کیونکہ جو چیزیں دی ہیں اس کو برتنے کا انداز تو یہی سکھایا تھا جس سے ہم آپ میں چیز مل رہی. اور اگر برتنا نہ آئے، مجھے میرے ابا نے گاڑی دے دی تو پھر مجھے چلانے نہیں آتی، اسٹارٹ مارا ٹکر ختم، 2 دفعہ چل جائے گی، 3 دفعہ چل جائے گی. جب سلیقہ نہیں آتا تو جو بھی وسائل جو نعمت کے اللہ کی ملی ہے برباد ہو جائیں گی. سلیقہ ہے اس ہدایت نامے میں تو اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ زندہ کن لوگوں کو کہتا ہے جن کو ہدایت ملے گی کہ جن کے دل زندہ ہیں، جو سوچ سکتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہوئی، جن پہ ہم نے پردہ نہیں ڈالا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت ہے. اچھا، جو لوگ اس ہدایت پہ نہیں چلتے، اپنے نفسانی خواہشات کے چلتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ خواہش نفس کو خدا بنانا کیا چیز اور خدا کہتے کس کو ہے؟ آپ یقین جانیں سب سے کٹر خواہش پہ چلنے والا کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرے گا، کہے گا الحمدللہ مسلمان ہوں، بلکہ آپ سے لڑے گا کہ شرم نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حق ہمیں ہے نہیں، ہم اس پہ شک کریں کسی کے اوپر نہیں. لیکن ایک سمجھنے کے لیے بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ خدا کا تصور ہے کیا. جب ہم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، واٹ ڈز اٹ مین، کیا مطلب ہے اس کا ذرا غور فرمائیے. میں ٹیچر ہوں، اس لیے مثال اپنے ہی درس و تدریس سے دوں گا کہ جب ہمیں کلاس میں کچھ پڑھانا ہوتا ہے تو پہلے بورڈ کو صاف کرتے ہیں، بورڈ کو صاف کیا تاکہ جو ہمیں لکھنا اسے لکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے ہماری سلیٹ کو صاف کیا کہ لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، صاف کر دو سارے بتوں کو، سارے خدا کو، الا اللہ، سوائے اللہ. دیمالی آل گاڈس، جتنے تصورات پہ خدا نے آپ کے ان کو ہٹا دیجیے. کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا مالک اور حاکم بھی صرف ایک اللہ ہے، اور صرف اس کا حکم اور قانون ہماری زندگی میں چلنا
الا اللہ زبانی کہنے کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ میری عملی زندگی میں اتباع صرف اور صرف اللہ کے احکام کا ہو. اگر ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ بالعمل ہے، اور نہیں ہوتا تو بات کی جگہ نہیں. یعنی زبانی کچھ اور بات کہی جاتی ہے، عملاً کچھ اور نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو. کسی وقت اگر میں کسی دباؤ میں فضول خرچ ہو جاتا ہوں کسی دکھاوے کی وجہ سے، بناوٹ کی وجہ سے، تو اس وقت میری اتباع اللہ کی نہیں ہوئی بلکہ اس سماج کی ہو گئی، اس دباؤ کی ہو گئی جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا، یعنی میں اللہ سے ہٹ گیا. اللہ سے ہٹ گیا، شریک کر لیا میں نے اس سماج کو، اس چیز کو اللہ کے ساتھ گویا مشرک ہو گیا. شرک اور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کا حکم ملانا شرک. شرک صرف مندر میں سر ٹکانے کو نہیں کہتے. شرک اللہ کے حکم سے نکلنے کا نام. اس سے نکل گئے تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ، اس کا قانون ہے میرے لیے، اس قانون سے ہٹ کے نہیں جاتا. لیکن اب میں کرتا کیا ہوں کہ ہم دیکھیے عام زندگی میں اگر صبح سے شام تک ایک مطالعہ کریں تو ہمارا بہت سے کام زیادہ تر ایسے ہیں جس میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں. صبح اٹھے کس طرح سے صبح ہوئی، کس طرح کا لباس پہنا، کس طرح کے کس دفتر میں گئے، کیا کام کیا، کس انجام کس انداز سے کیا، اس میں اللہ کی ہدایت ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے تو آئے گی کہاں سے؟ ہم زیادہ تر اپنی منچاہی چیزیں کرتے، جو دل میں آیا وہ کرا، جیسا دل میں آیا ویسا خرچ کیا، جیسا دل میں آیا کمایا. اسی کو نفس کا اتباع یا خواہش کا اتباع، اور یہی اتباع یعنی خدا کا اتباع ہے. تو جو نفس کی خواہشات کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی غیر خدا بناتا ہے کیونکہ یہ سنتے سمجھتے نہیں. جب نفس کی خواہشات کے تحت آدمی آ جاتا ہے تو اس کے کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اس کو سوائے اس نفس اور خواہشوں کے چکر کے کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا، کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. قرآن کریم کی آیت اس بات کی بخوبی وضاحت کرتی ہے. اور اس سب سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اسی بات کی مزید وضاحت ہے، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. یعنی جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، دو باتیں، ایک تو اللہ نے اس کو ظالم کہا. کیوں ظالم کہا؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا. کس کے ساتھ؟ اپنے اوپر. کیونکہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا اس انداز سے استعمال نہ کیا جائے جس کے لیے وہ دی گئی، ایک ذات کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم، یہ جان، یہ صلاحیت، یہ نعمتیں ہمیں احساس ہو نہ ہو، یہ جسم ہمارا چلتا پھرتا جسم ایک نعمت جس پہ ہم جتنا اللہ کا شکر کریں